الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن کے صدقے اس کائنات کو بنایا اور جن کے وسیلہ سے ہی اس دنیا کے تمام انسانوں کو بروز محشر بھی نجات نصیب ہوگی۔ عزیزان گرامی، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے حالات و واقعات کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اپنے ماضی کو، گزرا ہوا وقت جو ہے، جو امت مسلمہ کا ایک شاندار ماضی ہے، اس کو بھلا کر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ماضی کو بھلا کر زندگی جو ہے وہ کبھی بھی خوبصورتی سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ اتنا شاندار ہے، اور ہمارے ماضی کے اندر ایسے ایسے اکابرین، ایسے ایسے صلحاء امت گزرے ہیں کہ جن کی شب و روز محنت سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کی شمع روشن ہوئی، دین اسلام کو فروغ ملا، لیکن آج جو ہے وہ ہمارا حال بے حال ہو چکا ہے۔ سال بھر کے اندر مختلف ایام آتے ہیں جن دنوں کی کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے، اولیاء کاملین میں سے، صلحاء عظام میں سے، انبیاء کرام میں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے۔ تو یہ مہینہ ربیع الثانی کا، جس کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پیران پیر دستگیر ذوالشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی میرا محی الدین المعروف 11ویں والے پیر سرکار کی جو ہے وہ بڑی 11ویں شریف یعنی آپ کے عرس کا یہ مہینہ بھی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو گفتگو ہوئی۔ اس مہینے کی 18 تاریخ یعنی 18 ربیع الثانی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم ولی کامل حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کا یوم وصال ہے اور عرس مبارک ہے۔ تو ہمیں بحیثیت امت مسلمہ اپنے اسلاف کے کارناموں کی طرف، ان کی خدمات دینیہ کی طرف
جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اولیاء کاملین نے، ان صلحاء عظام نے دنیا والوں کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی اطاعت اور فرما برداری اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری اور جو ہے وہ نیکی کے ساتھ، اچھی اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 30 اکتوبر 1947 کو لاہور کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کو صرف اپنے آباء و اجداد کی طرح مجاہدانہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ بہادری، شجاعت اور بلندی کردار کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو ہمارے صلحاء عظام کا کردار اگر دیکھا جائے، ان کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کی جو تربیت کا انداز تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم اگر اپنے آج کے اس حال کے اوپر غور کریں تو ہمارا حال جو ہے وہ بے حال نظر آتا ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ یعنی اپنے ماضی کو کسی صورت بھی بھلانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج اگر ہم اس موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پوری دنیا تک جو ہے وہ اس کو رسائی حاصل ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسے دور میں جو ہے وہ دوسروں کی توہین، دوسروں کی تذلیل، طعن و تشنیع، عیب جوئی اور بہتان تراشی، کردار کشی، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، بہتان تراشی کرتے رہتے ہیں، ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ اس مکھی کی طرح ہو چکا ہے جو صاف جگہ چھوڑ کر گندگی والی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ انسان کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے تو بندے کا سارا صاف جسم چھوڑ کر مکھی جو ہے وہ اس زخم والی جگہ پر بیٹھے گی۔ باہر دیکھا جائے تو جہاں گندگی ہوگی مکھی اس جگہ پر بیٹھے گی۔ تو ہمارا کردار بھی کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر نہیں رکھتے، لوگوں کی برائیوں پر، لوگوں کے عیبوں پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ حالانکہ رب کے جو محبوب بندے تھے، اولیاء کاملین تھے، صلحاء عظام تھے، ان کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے سے مختلف تھا۔ وہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے نہیں تھے، ان کو ظاہر نہیں تھے کرتے، بلکہ ان کے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ ڈالتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ٹو نہ لگاتے رہا کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرتے رہا کرو، دوسروں کی جاسوسی نہ کرتے رہا کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، فرمایا مبارک باد کا مستحق ہے وہ شخص
جو اپنے عیبوں کی تلاش کے اندر رہتا ہے، لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، وہ اپنے عیبوں کی تلاش کے اندر رہتا ہے، تو اس مصروفیت کی وجہ سے، اس شغل کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے عیبوں پر نظر نہیں کرتا۔ فرمایا اس شخص کے لیے مبارکباد ہے۔ یعنی بندہ جب اپنی گریبان میں نظر ڈالتا ہے، جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، جب اپنے کردار پر جو ہے وہ نظر کرتا ہے، تو جب اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ تو جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے اندر، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے اندر کتنے عیب ہوں گے، کتنی کمزوریاں ہوں گی، کتنی کمیاں ہوں گی، لیکن ہم اپنی کمیوں کمزوریوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو ہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی ہمارے اکابرین نے، اولیاء کاملین نے، صلحاء اعظام نے اس بات کی جو ہے وہ ہمیں تربیت دی ہے۔ بلکہ انہوں نے تربیت تو یہ دی ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ستار العیوب ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا انک انت علام الغیوب وستار العیوب، وہ عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب پیش ہوگا تو اپنی زندگی تو اب اس کے سامنے ہوگی، اپنی پوری زندگی اس نے جو کچھ کیا اس کے سامنے ہوگا، اب رب کے سامنے شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکا کر کھڑا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا، بندے تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا۔ اب وہاں پر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہاں پر بندہ انکار کر سکے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے عیب گنواتے جائیں گے، اور وہ بندہ سر جھکا کر جو ہے وہ تسلیم کرتا جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا، اللہ فرمائے گا، میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا، آج بھی میں تیرے عیبوں کو ظاہر نہیں کروں گا، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت کے اندر چلا جا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو اچھالے نہیں، دوسروں کے عیبوں کی ٹو نہ لگاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات کے اندر وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو۔ بلکہ آقا نے فرمایا، جو حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی، فرمایا مبارکباد کا مستحق ہے وہ بندہ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے کے عیبوں پر وہ نظر نہیں ڈالتا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کا دور ہے، اور آپ کے دور کے اندر جو بادشاہ تھا جلال الدین خلجی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی جو تھا وہ بادشاہ بنا۔ علاء الدین خلجی جب بادشاہ بنا تو اس کا جو وزیر تھا کوتوال شہر علاء الملک، وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور آ کر بتایا کہ علاء الدین خلجی وہ بادشاہ بنا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری رکھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اس کو، جو بادشاہ کا وہ کوتوال تھا علاء الملک، اس کو اپنا رومال دیا، جس رومال کے ساتھ آپ وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ہاتھ اور چہرہ صاف کیا کرتے، جس کو ہم اپنی زبان میں تولیہ کہہ لیتے ہیں۔ وہ رومال دیا، اور آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ علاء الدین خلجی سے کہنا کہ رات کو سوتے ہوئے اس کو اپنی آنکھوں اور چہرے پر ڈال لیا کرے۔
اب جب رات کا وقت آیا تو علاء الدین خلجی جو بادشاہ تھا وہ اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے گیا، تو وہ رومال جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اس کو دیا تھا وہ سوتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ اب جب رومال چہرے پر ڈالا تو پورا دلی جو تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنے اس کوتوال کو بلایا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تو ساری رات جو ہے وہ جاگتا رہا ہوں، سارا شہر میرے سامنے تھا، اور اس نے کوتوال کو یہ حکم دیا کہ فلاں فلاں گھر میں فلاں فلاں مجرم رہتا ہے، اس کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو جیل کے اندر ڈال کر سزا دے دو۔ تو کوتوال شہر نے ان مجرموں کو جن کے اندر کوئی کمی تھی، کوئی کمزوری تھی، کوئی گناہ تھا، کوئی عیب تھا، ان کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو پھر جب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ انسان غلط راستہ اختیار کرنے میں بڑا جلد باز ہے، بڑی جلدی کرتا ہے راستہ اختیار کرنے میں جب غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے تو رومال دیا تھا کہ تجھے پتہ چل جائے کہاں کوئی غریب رہتا ہے، کہاں کوئی مسکین رہتا ہے، کہاں کوئی مفلس رہتا ہے، اور تو مظلوموں کو ظلم سے بچائے، غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرے، جو مفلس ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ لیکن تو نے جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جو مجرم تھا یا کسی نے کوئی غلطی کوئی کوتاہی کی ہوئی تھی وہ چھپا ہوا تھا، اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھے، لیکن اب جب اس کو پولیس پکڑے گی، جو بادشاہ کے کرندے پکڑ کر لے جائیں گے، وہ تو لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے جو ہے وہ اس کی عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے تو نہیں تھا وہ رومال دیا، میں نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ مظلوم کہاں پر رہتے ہیں، مسکین کہاں پر رہتے ہیں، مفلس کہاں پر رہتے ہیں، تاکہ تو ان کی مدد کرے، مفلسوں کو مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، بھوکھوں کی مدد کرے، مظلوموں کی مدد کرے۔ تو نے لوگوں کے عیب ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس بندے کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین جنہوں نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے اندر گزاری، ان کے رومال جو ہے وہ چہرے پر ڈالنے کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے تو ان کا اپنا مقام اور شان کیا ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو امت کے اندر مومن کی یہ شان ہے، امت کے اندر مومن کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سے اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، سارے پردے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ اللہ تو اپنے خاص بندوں پر لوگوں کے عیب وضو کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے کس شخص نے وضو کیا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھئی تو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے باز آ جا۔ ایک کو فرمایا تیرے اندر فلاں گناہ ہے، اس کو ترک کر دے۔ یعنی اس پر حدیث مبارکہ کی جو ہے وہ تصدیق ملتی ہے کہ آقا نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے وضو کے اندر جو اعضاء دھوتا ہے تو ان اعضاء سے ہونے والے گناہ جو ہیں وہ وضو کے ذریعے اللہ جو ان سے دور کر دیتا ہے، وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو جب مومن کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے بندہ مومن بنتا ہے اس مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ جب ایک مومن
عام مومن اس سے بلند مقام جو ہے ولی کا ہوتا ہے، اس سے بلند مقام جو ہے وہ غوث کا، قطب کا، ابدال کا، یہ پھر ولایت کا جب درجے، پھر اس سے آگے مقام جو ہے وہ صحابیت کا ہے، اس سے آگے مقام صدیقیت کا ہے، اس سے آگے مقام نبوت کا ہے، اس سے آگے مقام جو ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب عام مومن بندہ مومن ہو، ایمان کے اندر کامل ہو، تو اس کی نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، تو مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ساری کائنات ظاہر ہے۔ آپ اپنے روضہ اقدس کے اندر رہ کر بھی پوری امت کا جو ہے وہ پوری دنیا کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اولیاء کاملین کی ان سیرت سے، احادیث طیبات سے، اللہ کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کو اس صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ عیب پوش ہو، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھے بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور ان کے اصلاح کی کوشش کرے۔ جب اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا تو پھر اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ اور آقا نے پھر اس شخص کو بشارت دی ہے، مبارک دی ہے، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، فرمایا اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیبوں کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ لیکن آج ہمارا جو ہے وہ حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی، ہم دوسروں پر نظریں رکھتے ہیں، ہم دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کی سیرت میں سے جو چیزیں ملتی ہیں، اس کے اندر آپ کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بھی ہیں یہ، کہ انسان کو اپنے رزق کے تلاش کے اندر، رزق کمانے کے اندر جو ہے وہ حلال اور حرام کی پہچان کرنی چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ مسلمان کو ہمیشہ حلال کمانا اور حلال کھانا چاہیے، حرام کو خود سے بچانا چاہیے، اور حرام سے ایسے انسان اپنے آپ کو بچائے جیسے انسان زہر سے پرہیز کرتا ہے، ایسے حرام کھانے سے پرہیز کرے جیسے زہر کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میں زہر کھاؤں گا میں مر جاؤں گا، زہر کھاؤں گا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو ایسے ہی وہ اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچائے، کیونکہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا دنیا کے اندر بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ حرام کھانے والا جو ہے وہ، اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، برکت ہمیشہ حلال کمانے کے اندر ہوتی ہے، حلال کمائی کے اندر ہے، حلال رزق کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، آقا نے فرمایا جس شخص کا کھانا حرام ہوگا اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حدیث مبارکہ نبی کریم سے فرمایا کہ ایک شخص اگر آتا ہے، غبار آلود ہے، بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، اور بیت اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ کی جو ہے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن فرمایا اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، اس کے اندر حرام شامل ہے، جو غذا اس کے پیٹ کے اندر ہے اس کے اندر حرام شامل ہے، تو فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو میں دعا اللہ کی بارگاہ میں کروں اللہ میری دعا کو قبول فرما رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو حلال کی یہ برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن حرام اس کے اندر نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ وہ پنجابی کے اندر جیڑے رستے آندا اس دے رستے ٹر جاتا ہے۔ تو حرام کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں، بے برکتی ہوتی ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو حرام کمانے سے، حرام کھانے سے بچانا چاہیے،
اور ہمیشہ حلال کمانا اور حلال کھانا چاہیے. حلال تھوڑا بھی ہوگا تو اس کے اندر اللہ برکت داخل فرما دے گا، برکت شامل فرما دے گا. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ اپنے مرشد کامل کی خدمت سے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ان کی خدمت سے جب واپس دلی کی طرف جا رہے تھے تو رستے کے اندر، سفر کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی. اب پانی پاس نہیں ہے، دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. تھوڑا چلتے ہوئے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے سامنے برتن کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اے مسافر، اب پانی کہیں دور دراز تک پانی موجود نہیں ہے، تجھے پانی کہیں ملے گا نہیں، اور جو ہے وہ تو پیاس کی شدت سے بدحال ہو چکا ہے، لہٰذا اس شراب کو پی لے. آپ نے فرمایا کہ پانی نہ پینے سے اتنا ہی ہوگا نا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہی نقصان ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں حرام پی لوں گا تو پھر میرا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی. آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آگے چلے تھوڑی دور تو آگے آپ کو پانی میسر آ گیا. یعنی اولیاء کاملین کا صرف نام لینا، ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا، یہ بات جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے. آج ہم ڈاکٹر کہہ دے کہ فلاں چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اچھا بھلا بندہ ہو، اور حلال چیز کے بارے میں جن کو شوگر ہو جاتی ہے، ڈاکٹر چینی کھانے سے منع کر دیتے ہیں. چینی حرام تو نہیں ہے نا، چینی حلال ہے، لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کو ڈاکٹر منع کر دے، بھائی تو وڈا گوشت نہیں کھانا، تو فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی. ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی جان بچانے کے لیے، حالانکہ جان کا مالک وہ رب العالمین ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم وہ جب علاج کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. شوگر والا چینی چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو وہ گھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی جیسی مرض ہو اس کے مطابق ڈاکٹر جو کھانے پینے سے منع کرے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے کہنے پر حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے؟ کیا ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سمجھ کر چھوڑیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا. تو ہم حرام سے جب بچ جائیں گے تو ہماری پھر کمائی کے اندر برکت بھی ہوگی، ہماری دعائیں پھر قبول بھی ہوں گی. آج ہم شکوہ تو کرتے ہیں رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کہ پتہ نہیں ساڑیاں دعاواں کیوں قبول نہیں ہوندیاں، اسی دعاواں منگنے ہیں رو رو کے گڑ گڑا کے. تو آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اگر ہمارا جب لباس کے اندر حرام شامل ہے، غذا کے اندر حرام شامل ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمائی کے اوپر غور کریں، ہم اپنے ذرائع آمدن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر غور کریں. ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو دنیا کی تمام سہولتیں میسر آئیں، میرے بچوں کے پاس ہر چیز ہو، ہر آسائش ہو، ہر سہولت ہو. اگر حلال طریقے سے ہے اور جائز سہولیات ہے تو پھر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ان کی ضروریات کو، آسائشات کو پورا کرنے کے لیے اگر باپ حرام کمائی کرتا ہے، حرام جو ہے وہ ذرائع آمدنی اختیار کرتا ہے، تو اولاد کے ساتھ یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ اولاد کے ساتھ یہ دشمنی ہوگی. ایک تو اپنا نقصان ہوگا، کمائی کی ہے تو اب جا کر حساب بھی دینا پڑے گا، حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا کس طریقے سے کمائی کی ہے. حلال طریقے سے کمائی کی، حرام سے کی ہے، جب حرام سے کی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جسم کا جو حصہ جس کی پرورش حرام سے ہوگی، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو ضرور جہنم کے اندر داخل کرے گا. اب ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں اور بچوں کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ ہمارا بچوں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اور کل قیامت والے دن وہ حرام کھانے کی وجہ سے ان کو اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو پھر ہم نے اولاد کے ساتھ محبت کی ہے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی ہے؟ ہم اولاد کے ساتھ پیار کیا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر کے ان کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا؟ آقا نے فرمایا جس جسم کی پرورش حرام کے ساتھ کی جائے گی
اس جسم کو اللہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ، کہ فرمایا آدمی جو ہے وہ تمیز نہیں کرے گا کہاں سے کمائی کر رہا ہے، تمیز ختم کر دے گا، حلال ملا تو لے لو، حرام ملا تو لے لو، بس کمائی ہونی چاہیے، مال اکٹھا کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، فرمایا لوگوں پر یہ زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، زمانہ آئے گا۔ اور یہ زمانہ اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو یہ زمانہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم کمائی کرتے محنت کرتے ہیں جب مال جمع کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ پہچان بھول جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو شامل کریں، ایک تو جو ہے وہ حرام سے بچیں، حلال کمائی کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اس کے اندر اللہ برکت داخل فرمائے گا۔ اور دوسرا جو اس سے پہلے بیان کیا کہ دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، دوسروں کو عیبوں کو مت اچھالیں، ولا تجسسوا، اللہ فرماتا ہے ان پر پردہ ڈالیں گے، ہمارے اندر بھی ہزاروں عیب ہیں، ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں دیکھیں ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہوں گی۔ اگر ہم اکیلے بیٹھ جائیں، تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے گریبان کے اندر آنکھیں بند کر کے جھانکیں اور دیکھیں اپنے شب و روز کے اندر کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، ہمارے اندر کتنی جو ہے وہ برائیاں ہیں، کتنے عیب ہیں، جب ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں گے پھر ہمیں دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عیبوں پر جو ہے وہ نظر کریں، ان کو دور کریں، اور دوسروں کا عیب اگر کوئی نظر آ بھی جائے تو اس کو پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ آج ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت والا دن اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔